بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں جب کوئی ٹولہ یا فرد یا گروہ ناجائز طور پہ اس معاشرے کے اقتدار، اختیار اور وسائل پہ قابض ہو اور اس معاشرے کے افراد اس سے اس کا ناجائز قبضہ چھڑوانے کے لیے جب بھی وہ کوشش کریں، تگ و دو کریں، اور وہ جو ناجائز قابض فرد ہوتا ہے یا ٹولہ ہوتا ہے، جب وہ دیکھیں کہ ان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا، ان کا ناجائز قبضہ ختم ہونا ہی چاہتا ہے، تو تب وہ بے شک میری طرح مذہب بیدار ہوں، سیکولر ہوں یا مذہب پرست ہوں، ان کا کوئی بھی دین، عقیدہ، ایمان ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، وہ آخری چارہ کار کے طور پہ پھر مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ جب سے انسان اس زمین پہ آیا ہے یہ تب کا سلسلہ ہے۔ آپ یہ چند تصویریں دیکھیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے یقیناً یہ تصویریں، یہ خوبرو، یہ نورانی چہرے دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ پاکستان کے اقتدار، اختیار پہ قابض غاصب لوگوں کے چہرے میں نے آپ کو دکھائے، اور نام لے کر بھی بتا دیتا ہوں: جنرل ضیاء الحق محترم، اس کے بعد محترم نواز شریف صاحب، اس کے بعد محترم پرویز مشرف صاحب، اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب۔ کیانی صاحب کی مجھے تصویر کہیں ملی نہیں، یا باقی عمائدین کی، وہ ویسے بھی طالت کی وجہ سے میں نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد پھر باجوہ صاحب کے علاوہ عمران خان، اس کے وہ جو ہے باغی غدار دہشت گرد عمران خان، اس کی تصویر بھی ہے عمرہ حج کرتے کی۔ اس کے علاوہ پھر شہباز شریف کی ہے، محترم شہباز شریف صاحب کی، جو کہ اب بہت سارا وفد لے کے سعودی عرب میں جس نے دعویٰ بولا ہے خانہ کعبہ پہ، اس کے ساتھ یہاں کی جمیل بھی ہیں۔ تو اسحاق ڈارون، وہ کیا ہے، وزیر اطلاع تڑ، وزیر خارجہ، وہ سبھی اس وقت وہیں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے حاضر سروس جرنیل آرمی چیف جناب محترم جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی خانہ کعبہ کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ مذہب کے نام پہ چلنے والے ڈرامے، یہ ناٹک مزید چل نہیں سکتے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش کر دوں، میں یوٹیوب پہ ہوں، میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں۔ جب میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، دوسروں پہ تنقید کرتا ہوں، تو میں ایک پبلک پراپرٹی ہوں۔ مجھ پہ بھی ہر شخص کو مثبت تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اگلی گزارش یہ ہے کہ کسی بھی شخص بارے مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کی ذاتیات بارے کوئی گفتگو کروں، اور شکر الحمدللہ میں نہیں کرتا۔ لیکن جو بھی پبلک پراپرٹی ہوگا،
جو بھی ہمارے ٹیکسوں پہ عیاشی کرے گا میں اس کو ہدف تنقید بناؤں گا، اس پہ مثبت تنقید کروں گا، یہ میرا بنیادی حق ہے۔ وہ کوئی جج ہو، جرنیل ہو، بیوروکریٹ ہو، سنتکار ہو، سرمایہ دار ہو، دین فروش ہو، قلم فروش ہو، ضمیر فروش ہو، میں اس پہ ضرور تنقید کروں گا۔ تو پھر واپس آتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ 76 سال سے ڈرامے ہو رہے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے چور کھلائے جاتے رہے ہیں، نشہ آور مشروب پلائے جاتے رہے ہیں، اب ان کی عمر ختم ہوگی، وہ زمانہ بیت چکا، وہ اذکار رفتہ ہو چکے، وہ ہتھیار جن سے ہمیں بہکایا جاتا تھا، جن کند ہتھیاروں سے ہمیں ذبح کیا جاتا تھا، اب وہ ہتھیار بیکار ہو چکے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت 90% عوام اب ان حربوں کو، ان ڈراموں کو، ان ناٹکوں کو، اس شعبدہ بازی کو سمجھ چکی ہے۔ ہاں، تو اگر جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کی میں نے تصاویر دکھائی ہیں، اگر یہ پبلک پراپرٹی نہ ہوتے تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا ان کے بارے گفتگو کرنے کا، ان کے عمرہ کرنے کے بارے میں، ان کے حج کرنے کے بارے میں، خانہ کعبہ جانے کے بارے میں مجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اب یہ پبلک پراپرٹی ہیں، میرے ٹیکسوں کے پیسوں پہ یہ پلے ہیں، پلتے رہے ہیں، تو مجھے پورا حق ہے میں ان پہ بات کروں۔ تو گزارش ہے، جو اب ہمیں یہ بہکا رہے ہیں، ہمیں یہ ناٹک دکھا رہے ہیں، عمرہ کرنے کا، حجر اسود کو چومنے کی تصویریں بنا کے انہیں وائرل کرنے کا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنے کا، کھلانے کا، تو اس سے مجھے کیا سروکار، کسی پاکستانی کو کیا سروکار؟ اگر تو آپ عوام کے ٹیکسوں پہ گئے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی پہ، تو آپ پہ لعنت ہو، جو بھی گیا ہو، عمران خان ہو، باجوہ ہو، موجودہ آرمی چیف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، جو بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پہ گئے یا جائے گا، اس پہ لعنت ہے۔ اور پھر ہمیں وہی وہ تصویریں دکھا کے متاثر کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کتنا پاک باز ہے۔ اللہ پاک خوب جانتا اور ہم بھی جانتے ہیں۔ یہاں ہم پہ ہمارے اثاثوں کی چوری چکاری کرتے ہو، وہاں جا کر اس کا کفارہ ادا کرتے ہو، خانہ کعبہ جا کر، مسجد نبوی جا کر۔ عرض کرتا چلوں، اگر تو یہ کرتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے، اگر آپ ذاتی پیسے بھی جاتے ہیں، ذاتی خرچے پہ، تو ان تصویروں کو وائرل کر کے آپ ہمیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سمجھیں آپ بہت عابد، زاہد اور بہت نیک پرہیزگار ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل الٹ برعکس ہے۔ اور اگر جاتے ہیں تو ہم پہ کون سا احسان کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہو۔ اگر خلوص نیت سے بھی جاتے ہو، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہو، ہمارے پہ کیا احسان کرتے ہو؟ یہ جو بہودہ سی پھٹکار زدہ شکلیں ہمیں دکھاتے ہو ٹی وی پہ، اخباروں میں، ہمیں مت یہ شکلیں دکھایا کرو۔ اور آگے عرض کرتا چلوں، آپ ہی خانہ کعبہ میں نہیں گئے، خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد الحرام میں، اور خانہ کعبہ کے اندر جانے سے، خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو کردار سے فرق پڑتا ہے۔ وہ ہمارے کمانڈو کہتے تھے، میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، پرویز مشرف صاحب۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا، تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس میں آپ کا کون سا کمال ہے بھائی؟ ویسے بھی عرض کر دوں، خانہ کعبہ کہیں قرآن پاک میں خانہ کعبہ نہیں لکھا ہوا، وہ اسے مسجد لکھا گیا ہے، مسجد الحرام۔ وہ ایسی ہی مسجد ہے جیسی مسلمانوں کی دیگر مساجد ہیں، لیکن اسے ایک شرف حاصل ہے کہ وہ وہاں مسلمانوں کے اجتماع ہونے کے لیے، کہ وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، اپنے ایک دوسرے کو مسئلے مسائل بتائیں، ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کریں، ایک دوسرے کی اہلیت سے، وہ مرکزیت ہے۔ اس کے علاوہ وہ مسجد ہے۔ ہاں، اگر فرض کریں
وہ بہت ہی باقی مساجد سے متبرک ہے، تو آپ کا جانا وہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ سے پہلے وہاں دشمنان خدا، دشمنان دین، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو استعمال کرتے تھے فریکوینٹلی۔ وہ ان کا سماجی جو ان کی تقریبات ہوتی تھیں یا سماجی معاملات ہوتے تھے، تقریبات نہیں معاملات، ان کو طے کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں وہ جمع ہوتے تھے۔ جو بھی ان کے تنازعات ہوتے تھے یا جو بھی انہوں نے مشورہ کرنا ہوتا تھا، اس کے لیے وہ خانہ کعبہ جمع ہوتا تھے۔ اور خانہ کعبہ اس طرح نہیں تھا، وہ کھلا رہتا تھا۔ تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہوں نے اعلان کیا، انہیں حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں اور علانیہ نماز ادا کریں، تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے ہوتے ہوئے جی ہاں نماز ادا کرنے جاتے تھے خانہ کعبہ۔ وہیں ابو لہب بھی وہی ہوتے تھے۔ ابو لہب کی زوجہ ام جمیل جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور ان دونوں سے بڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ابو لہب چاچا تھا، ام جمیل چاچی تھی، وہ بھی وہی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندہ زوجہ ابو سفیان وہ بھی وہاں ہوتی تھی، جس نے حضور کے چچا کا حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد کلیجہ چبایا تھا۔ اس کے علاوہ ابو جہل وہاں ہوتا تھا، عتبہ شیبہ وہیں ہوتے تھے، ولید بن مغیرہ، معاویہ بن خلف، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان جو فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور بدترین دشمن خدا، دشمن دین، دشمن رسول تھا۔ یہ سب وہیں ہوتے تھے، وہیں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ جانے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خانہ کعبہ میں بیٹھنے سے کوئی معاملات حل ہوتے تو آپ سے پہلے وہ ہمارے باجوہ صاحب سے، ہمارے یہ شوباش سے، نواز شریف سے، عمران خان سے بدرجہ بہتر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ہی خانہ کعبہ کے اندر بتا دی۔ اس کے علاوہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، لیکن یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی طریقہ رہا ہے اقتدار پہ، اختیار پہ، وسائل پہ نجائز قابض فرد یا گروہ کا۔ وہ جب ان کو للکارا جاتا ہے، وہ نمرود ہو تو اس نے بھی سہارا لیا تھا کہ حضرت ابراہیم ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کو للکارا گیا تو اس نے بھی کہا کہ یہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مذہب کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں سب کچھ چھوڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا ہوں۔ جب انہوں نے ان کے ہاتھوں سے دیکھا، مکہ والوں نے، مکہ کے قریش نے، سرداروں نے، کہ سٹیٹس کو ہمارا ٹوٹنے جا رہا ہے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ دشمن ہے ہمارے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے عقائد کا، مذہب کا، ہمارے خداؤں کا، بتوں کا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سٹیٹس کو توڑ رہا ہے۔ اصل تکلیف تو ان کو یہی تھی، وگرنہ تو کان میں کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے للو پنجو میرے جیسے نعوذ باللہ صحابہ کرام اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو اٹھاؤ اور بتیجے ہم سے معاملہ کرو، ہم سردار ہیں، آپ سردار ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی سٹیٹس کو توڑنے کے لیے تھے۔ وہ ظالموں کے پنجہ استبداد سے عوام کا اقتدار، اختیار، وسائل چھڑانے کے لیے آئے تھے، اور ہر نبی اسی لیے آتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ پاکستان کے گھٹیا، غلیظ، بدبودار، طاقتور لوگ ہمیں مذہب کے نام پہ بے وقوف بناتے ہیں، لیکن اب یہ دور گزر چکا۔ پاکستان میں سٹیٹس کو کوئی جتنی مرضی کوشش کر کے بچانا چاہے، یہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ تو سٹیٹس کو کا نظام مسمار ہو چکا، برباد ہو چکا۔ اب یہ بس اس کے یہ جا رہا ہے، تو یہ جاتے ہوئے نشانیاں ہیں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح معاملات ہوتے، یہاں ہم پہ ظلم کر کے خانہ کعبہ جانا، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے طاقتور یہاں سے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو نعوذ باللہ، میں بس کہہ رہا ہوں
کہ شاید خانہ کعبہ بھی کہتا ہوگا کہ یا پروردگار یہ نئے ابرے کہاں سے آ گئے ہیں، یا یہ شباز شریف جیسے جاتے ہوں گے تو خانہ کعبہ بھی بعد میں اس کے اندر جو متبرکات ہیں وہ گننے کی کوشش کرتا ہوگا کہ یہ چور ٹھگ ٹیٹی والے، یہ جو ان کے پاناما والے کہیں میری کوئی چیز تو نہیں لے گئے، جنہوں نے پاکستان کے غریب عوام کا ٹکا ٹکا پیسہ نہیں چھوڑا، وہ کیا خانہ کعبہ کو معاف کریں گے؟ ویڈیو ہو رہی ہے طویل، مجھے اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیاں مرد آباد۔ اللہ حافظ۔